بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں وقاص احمد نون ہوشیار پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ۔ اس چینل بنانے کا ایک مقصد تھا کہ لوگ کتب بینی سے دور ہو چکے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو اس کے لیے میں کچھ کتابیں میں نے شروع کی ہیں، جیسے کتبے سے تراشی تحریریں، علی پور کائلی۔ تو آج بہاؤ جو ناول ہے نصرت حسین تارڑ کا، اس کا پہلا حصہ آپ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ تو یہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے بھی سن سکتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے سن سکتے ہیں۔ تو کتابوں سے شغف بہت ضروری ہے، تو ضرور دیکھتے رہیے کتاب نامہ۔ اور شروع کرتے ہیں آج اس کا پہلا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہاؤ، اس کے سفید پروں تلے ریت تھی، سفید پر جو ایک دوسرے کے ساتھ کہیں چھو جاتے تو ان میں سے چنگاریاں پھوٹنے لگتیں کہ ان میں نمی کا ایک قطرہ نہ تھا۔ خون صرف دل کے ارد گرد گھومتا تھا، پروں میں سوکھ چکا تھا۔ ان میں دوڑنے والی سرخ نمی خشک ہو چکی تھی، اس زبان کی طرح جو اس کے تالو سے ایک مردہ سانپ کی مانند چپکی ہوئی تھی۔ جسم زندہ تھا، اسی لیے اڑان میں تھا، اڑان کر رہا تھا، پر اس کا رواں رواں چڑیا کے ترہائے ہوئے بوٹوں کی طرح منہ کھولے ہانپتا تھا اور ہانپے چلا جاتا تھا۔ پرندے کی آنکھوں میں البتہ توانائی تھی، مگر ڈوبتی ہوئی، اور اس کے پنجے نیچے سے اٹھتی ہوئی گرم لو میں جھلس رہے تھے۔ اس نے انہیں سمیٹ کر بدن کے ساتھ لگانے کی کوشش کی، لیکن بدن بھی آگ تھا کہ اسے بجھانے کے لیے کہیں نمی کا کوئی سانس نہ تھا۔ اس نے پھر انہیں ڈھیل دے کر لٹکا لیا۔ اس کے سفید پروں تلے ریت تھی اور وہ اڑان میں تھا۔ سفید پر جو اب شاید سفید نہ تھے، بورے ہو رہے تھے، ان میں جذب ہوتی ہوئی حدت ان کا رنگ بدل رہی تھی، جیسے گرم توے پر بکھرا سفید آٹا بورا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کو اپنے ہی پروں کی تپش بے جان کیے دیتی تھی، اور ریت کے ذروں میں سلگتی تپش اس کے پروں کی جانب لپکتی تھی اور ان میں چھید کرتی تھی۔ اس لپک میں ایک کشش تھی، ایک سندیسہ تھا، ایک بلاوا تھا کہ اڑان ختم ہو جائے، یہ بھٹک جانے کا سفر اختتام تک پہنچے، ان پروں میں سکت نہ رہے، ساکت ہو جائیں، انہیں سمیٹ لیا جائے اور یہیں اس ریت میں اترا جائے تو پھر کیسا لگے۔ پروں کی یہ مٹھی ایک واو رولے کی طرح گھومتی اور بے بس آسمان سے گرتی جائے اور نیچے ریت کی تپتی قبر میں گم ہو جائے۔ پرندے کی سکڑتی آنکھوں نے نیچے دیکھا، اس کی آنکھوں میں لو گھومتی تھی اور انہیں سکھاتی تھی، پھر بھی وہ نیچے دیکھتی تھیں۔ ریت کے بے انت ذرے لشکتے تھے اور اس کی آنکھوں میں پھوٹتے تھے۔ گرمی کا لاؤ بل کھاتے سانپوں کی صورت صرف اس کے ایک بدن کی طرف شوکتا چلا آ رہا تھا۔ گرم لہریں ایک نشہ آور تواتر کے ساتھ اپنے پھڑ پھڑاتے لبادے پھیلائے اوپر اٹھتی تھیں اور اسے اپنی لپیٹ میں لیتی تھی۔ اس کی چونچ کھل گئی، پگھلتی ہوا اس میں داخل ہوئی اور اس کے تن کو تندور میں بدل دیا۔ اس نے چونچ پھر بند کرنے کی کوشش کی، لیکن زبان سوکھتی تھی، پھول رہی تھی، ایک قطرہ نمی کا ایک سانس۔ گرم فضا میں ریت کی خاموشی میں اس کے چٹختے پروں کی شوکر بھی پیاسی سولوں کی طرح اسی کا جسم چھلنی کر رہی تھی۔ اس نے سکڑتی آنکھوں کو میچ کر دیکھا، آگے کیا ہے، کہاں تک، کب تک؟ اس ہوا کو مجھ سے سوا آج تک کسی اور پرندوں کے پروں نے
نے کسی اور پرندے کے پروں نے چیرا، میں پہلا ہوں اور آخری ہوں، اور میں کون ہوں؟ اور آگے کیا ہے؟ حلق میں اگر کہیں کچھ ہے اور اس تھوک کو نگلنا کتنا گیلا اور زندہ کر دینے والا لگے گا۔ اس نے حلق کو پچکایا کہ نمی کا کوئی شائبہ اس میں سے پھوٹے، مگر وہ بھی بنجر اور جلسا ہوا کھیت تھا۔ وہاں بھی صرف لو تھی اور ریت تھی، جس کے ذرے اس بلندی پر بھی فضا میں حدت بکھیرتے تیر رہے تھے۔ اس نے اس چھالے ڈال دینے والی لو کو نگلا اور ریت کو نگلا، اور ان سوکھے ہوئے پروں اور خشک جلسے ہوئے بے جان ہوتے ڈھیلے پڑتے گوشت کو اڑان میں رکھنے سے فائدہ۔ مجھے آخرکار ڈار سے الگ ہونے کی سزا بھگتنی ہے۔ مجھے آخرکار ڈار سے الگ ہونے کی سزا بھگتنا ہے۔ ان پروں کو یکدم ساکت ہو کر نیچے جانا ہے، پانی کی بجائے چمکتی آبلہ ریت کے اتھاہ سمندر میں۔ اس نے پھر نیچے دیکھا، خشک اور ڈوبتی آنکھوں کے سامنے بے انت ذرے چمکے، اور پھر اس ہر ذرے میں اپنی شکل اور اپنا محاندرہ دکھائی دینے لگا۔ وہاں اتنے پرندے تھے جتنے پرندے آج تک پیدا ہوئے، جو ہیں وہ بھی، جو نہیں ہیں وہ بھی، اور جو ہوں گے وہ بھی، سب اس کے ہم شکل، اس جیسے اس کی اڈیک میں۔ ہمارے پاس اتر آؤ، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سراب تو نہیں؟ اس نے ہر پرندے سے باری باری پوچھا، اور ہر پرندے نے یہی کہا کہ اس کا جواب تمہارے پاس ہے، اس کا جواب تمہارے پاس ہے۔ سو اس نے اپنے پروں کو حرکت میں رکھا کہ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ زندہ رہنا چاہتا تھا، اور اس زندگی کی بھوک میں اس نے ایک طویل سانس اپنی چونچ اور سوکھی زبان کے درمیان میں سے کھینچا۔ گرم ہوا کا بھبوکا اس کی چونچ کو بربرا کرتے ہوئے منہ میں داخل ہوا، اور سوکھتی زبان کو پھپولتا حلق میں